حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ کا ایک واقعہ آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں۔ وہ بیان کرتے ہیں کہ جب ہم سمندر کی ہجرت کر کے واپس آئے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک دن ہم سے دریافت کیا کہ تم میں سے کون کون سے لوگ ہیں جو حبشہ کی سرزمین کی طرف سے ہجرت کر کے یہاں پہنچے۔ جابر بن عبداللہ کہتے ہیں کہ میں بھی وہاں موجود تھا، دیگر حضرات بھی موجود تھے کہ جو اس ہجرت میں ہمارے ساتھ شریک تھے۔ تو انہوں نے ہاتھ اٹھائے کہ یا رسول اللہ ہم یہ ہجرت کر کے آئے۔ تو آقا کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے دریافت کیا کہ تم اس سفر کی کوئی تعجب خیز بات بھی تو ہمیں بتاؤ، وہ سفر کیسا تھا، اس سفر میں تمہیں سیکھنے کو کیا ملا، کوئی ایسی انہونی بات کہ جو تم بتانا چاہو۔ جناب جابر بن عبداللہ کہتے ہیں کہ ایک نوجوان کھڑا ہوا اور آ کر عرض کرنے لگا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ایک مرتبہ ہم وہاں بیٹھے ہوئے تھے تو ایک بڑھیا عورت اپنے سر پر پانی کا گڑھا لے کر جا رہی تھی اور ایک نوجوان اس کے قریب سے گزرا تو اس نوجوان نے اس بوڑھی عورت کو دھکا دے دیا، اور جب اسے دھکا دیا تو وہ بوڑھی عورت گری، اس کے سر پر جو پانی کا گھڑا تھا وہ بھی زمین پر گرا، وہ ٹوٹ گیا اور پانی سارا کا سارا ضائع ہو گیا۔ اور جب یہ ساری کیفیت ہو گئی تو وہ بوڑھی عورت زمین سے اٹھی اور اٹھنے کے بعد اس نوجوان سے کہنے لگی کہ مکار، تجھے اس حال کا اس وقت معلوم پڑے گا کہ جب اللہ رب العزت اپنی کرسی سجائے گا، اور تب تجھے پتہ چلے گا کہ آج تو نے کیا عمل کیا ہے۔ تیرے ہاتھ اس دن گواہی دیں گے تو نے مجھ پر ظلم کیا ہے، تیرا جسم اس دن گواہی دے گا کہ تو نے ایک بوڑھی عورت پر کس طرح سے جبر کیا ہے، تیرا جسم ہی اس دن تیرے خلاف جو ہے گواہ بن کر کھڑا ہوگا۔ تو جب یہ بات اس نوجوان نے ذکر کی تو آقا کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ بلا شبہ اس بوڑھی عورت نے حق اور سچ کہا ہے کہ قیامت کے دن اللہ رب العزت یہی معاملہ فرمائے گا۔ اس لیے آقا کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اعضاء کو دنیا میں ہی گواہ بنانے کے لیے مختلف اعمال کو اختیار کرنے کا حکم دیا، جیسا کہ آقا کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تم تسبیح اور تحلیل اور تقدیس پڑھنے کو لازم کر لو، یعنی اللہ کی حمد کیا کرو، اس کی پاکی بیان کیا کرو، اس کے تقدس کو بیان کیا کرو، اس کی تسبیح کو ذکر کیا کرو، کثرت کے ساتھ اس کا ذکر کیا کرو۔ اور ساتھ حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ پوروں یعنی انگلیوں کے سروں سے ان تسبیحوں کا شمار کیا کرو، یعنی انگلیوں پر اس کی کاؤنٹنگ کیا کرو، کیونکہ ان سے سوال کیا جائے گا اور ان سے کلام طلب کیا جائے گا، اور تم ان کو پڑھنے سے غافل نہ ہونا۔ کل قیامت کے دن یہی انگلیاں ان انگلیوں کے پورے گواہی دیں گے مولا تیری تسبیح بیان کرتا تھا اور مجھے ان تسبیحات کو گننے کے لیے استعمال کرتا تھا۔ کتنی خوبصورت مثال کے ذریعے سے آقا کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بندے کو جواب دہی کے تصور، اس کے فلسفے اور اس کے نظریے کے ساتھ جوڑے رکھنے کا خوبصورت درس اور خوبصورت پیغام عطا کیا۔ آقا کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میں وہ باتیں دیکھتا ہوں جن کو تم نہیں دیکھتے، اور وہ سنتا ہوں جن کو تم نہیں سنتے۔ آسمان چر چر کر رہا ہے، یعنی آسمان میں سے چرچراہٹ کی آواز آ رہی ہے، اور وہ کیوں کرنا چر چر کرے کہ اس میں 4 انگلی کے برابر بھی خالی جگہ موجود نہیں کہ جہاں پر اللہ رب العزت کے فرشتے اس کی بارگاہ میں پیشانی رکھے ہوئے اس کو سجدہ نہ کر رہے ہوں۔ اور پھر آقا کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے رب ذوالجلال کی قسم کھا کر ارشاد فرمایا کہ اگر تم وہ جانتے جو میں جانتا ہوں تو تم تھوڑا ہنستے اور زیادہ روتے، اور تم کو راتوں کو نیند نہ آتی اور تم جنگلوں کو نکل جاتے، دنیا میں تمہارا دل نہ لگتا، اللہ تعالیٰ سے فریاد کرتے ہوئے تم ہر سمت نظر آتے۔ ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں خدا کی قسم جب حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی زبان سے میں نے ان کلمات کو سنا تو مجھے یہ آرزو ہوئی کہ کاش میں ایک درخت ہوتا جس کو لوگ کاٹ کر لے جاتے، تاکہ کم از کم کل آخرت میں اللہ رب العزت کی بارگاہ میں جواب دہی سے میں بچ جاتا۔ اب اس طرح کے پیغامات اور حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اس انداز کی تبلیغ اور نصیحت کو جب صحابہ نے سنا تو پھر وہ خشیت، اللہ رب العزت کا خوف، اس کا ورع اور آخرت کی فکر جو ان کے دلوں میں جنم لی، تو اس کے بعد انہیں اپنی حقیقت اور اپنی حیثیت کا اندازہ ہوا۔ یہی وجہ ہے کہ جناب صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، دیکھیے جن کا احوال میں ذکر کر رہا ہوں وہ افضل البشر بعد الانبیاء بالتحقیق ہیں،
حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے براہ راست نائب ہیں، اس امت میں سب سے افضل رتبہ اور مقام جس ہستی کو حاصل ہے، ان کی فکر آخرت کا عالم دیکھیے کہ آقا کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے صحابی جناب صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ نے ایک موقع پر درخت پر ایک پرندے کو بیٹھے ہوئے دیکھا، اور اس پرندے کو جب بیٹھے ہوئے سکون اور اطمینان کے ساتھ دیکھا تو اسے دیکھ کر کہا کہ تیرے لیے کتنی خیر ہے، پرندے تو پھل کھاتا ہے اور درخت پر بیٹھتا ہے، کاش میں ایک پھل ہوتا جس کو پرندے کھا لیتے۔ اندازہ کیجئے کہ جناب صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کی نظر میں اللہ رب العزت کی بارگاہ کی جو جواب دہی ہے اس کا کتنا روب ہے، اس کا کتنا جلال ہے۔ اسی طرح سے حضرت عبداللہ بن عامر رحمۃ اللہ تعالی علیہ بیان کرتے ہیں جناب عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کی کیفیت کو۔ یہ عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ وہ ہیں کہ جنہیں دیکھ کر شیطان رستہ بدلتا ہے۔ یہ عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ وہ ہیں کہ جن کے بارے میں آقا کائنات صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے لو کان بعدی نبی لکان عمر، کہ میرے بعد اگر کوئی نبی ہوتا تو وہ عمر ہوتا۔ کتنا بڑا مرتبہ ہے، کتنا بڑا مقام ہے، کتنا بڑا منصب ہے، کیا شان ہوگی ان کے تقوی کی، کیا شان ہوگی ان کی عبادت اور ریاضت کی، کیا شان ہوگی اللہ رب العزت کی بارگاہ میں ان کے مقام اور مرتبے کی۔ لیکن دیکھیے کہ انہوں نے آخرت کی فکر کو جب اختیار کیا تو کیا کہتے ہیں کہ زمین سے ایک تنکا اٹھایا، اور اٹھانے کے بعد عمر فاروق کہتے ہیں کہ کاش میں ایک تنکا ہوتا، کاش میں کچھ بھی نہ ہوتا، کاش میں پیدا نہ ہوتا، کاش میں بھولا بسرا ہوتا، کاش میں تنکا ہوتا، تیز ہوا چلتی اس تنکوں کو یہاں سے اٹھا کر ادھر پھینک دیتی۔ اور یہ ساری جو کیفیات ہمارے سامنے جناب ابوذر غفاری کی، جناب صدیق اکبر کی، جناب عمر فاروق کی نظر آ رہی ہیں، یہ ساری کیفیات اس بات کی غمازی کر رہی ہیں کہ یہ جانتے ہیں کہ اللہ رب العزت کی بارگاہ کی جو جواب دہی ہے وہ کس قدر سخت ہے۔ اسی طرح سے حضرت ابو دردہ رضی اللہ تعالی عنہ کی کیفیت اور ان کا حال بھی اپنے سامنے رکھیے۔ کہتے ہیں کہ میری خواہش ہے کہ میں اپنے گھر کا ایک مینڈھا ہوتا، گھر میں کوئی مہمان آتا اور مجھے ذبح کر دیا جاتا اور گھر والے مجھے کھا لیتے، کل میں اللہ رب العزت کی بارگاہ میں جو ہے جواب دینے سے بچ جاتا۔